الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے فضائل اور مسائل سے متعلق ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پڑھا جائے، اس کے لیے کون سے الفاظ اور کیا صیغہ استعمال کیا جائے، اس کا بیان کیا تھا۔ آج ہم چند احادیث اس تعلق سے بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آپ کا نام آنے پر آپ پر درود نہ پڑھے، آپ پر سلام اور صلات نہ پڑھے، تو آپ نے اس کا کیا نقصان بیان فرمایا ہے، وہ احادیث کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احضروا، آؤ حاضر ہو جاؤ۔ سب کو آپ نے جمع کیا۔ سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو آپ سیڑھیوں پہ چڑھے، ممبر کی سیڑھی پر، اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے اور پھر آپ نے آمین کہا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ چیز سنی ہے جو ہم اس سے پہلے نہیں سنا کرتے تھے، تو کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، محروم القسمت اور بد نصیب ہو جائے، جو شخص رمضان پا جائے اور اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں نے دوسری سیڑھی چڑھی تو جبریل علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، انہوں نے کہا کہ وہ شخص دور ہو، وہ شخص محروم القسمت اور بد نصیب ہو جائے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، صلات نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو پھر جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو شخص اپنے والدین کو پا جائے، اور والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پا جائے اور اس کے باوجود وہ جنت میں نہ داخل ہو، تو وہ بد نصیب ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ محروم القسمت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا یہ تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی کہی جبریل علیہ السلام کے دعا کرنے پر۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 7256 نمبر پر اور صحیح سند سے ہے، اور اس معنی کی روایت اور صحابہ کرام سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں۔ تیزی سے ہم وہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا معنی بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اسی طرح سے اس آدمی کی ناک بھی مٹی میں مل جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کا مہینہ نکل گیا، مکمل ہو گیا، اور اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو سکی، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس کے والدین نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کو خوش نہیں کیا، ان سے دعائیں نہیں لی کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت پا جائے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی میں 3545 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ تو یہ اس معنی کی حدیث رہی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس معنی ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین، کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے اور اس حالت میں مر جائے کہ جہنم میں جائے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بہت دور ہو گیا۔ تو مجھ سے کہا گیا آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابن حبان 907 نمبر پر ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ مر کر کے وہ جہنم میں گیا۔ ظاہر بات ہے صرف اس ایک مسئلے کی بنا پر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس نے درود نہیں پڑھا، کیونکہ درود پڑھنا یہ ہر بار نام آنے پر فرض نہیں ہے۔ یہ مقصود ہے کہ اس نے تکبر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو کبر کے ساتھ انکار کر دیا۔ اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ درود پڑھنے کا انکار کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ ایک حکم کو ٹالتا ہے
اور یہ کفر ابا اور کفر استکبار کا شکار ہوتا ہے کہ گویا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کو رد کر رہا ہے، تو اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ ایک سیڑھی چڑھے، آپ نے آمین کہا، پھر آپ دوسری سیڑھی چڑھے، آپ نے آمین کہا، اور پھر آپ تیسری سیڑھی چڑھے اور آپ نے آمین کہا، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں آپ کے صحابہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے کس بات پہ آمین کہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں باتیں بتائیں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ روایت جو ہے حسن لغیرہ درجے کی ہے، اور اس کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے سند ہیں جن سندوں کی بنیاد پر اسے تقویت مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس معنی کی روایت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آئی ہے۔ تو بہرحال ہم ان الفاظ کا ذکر کر کے کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام پڑھنا چاہیے، اس کی دلیل میں جو احادیث آئی ہیں، اس معنی کی جو احادیث آئی ہیں وہ احادیث ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو اسید اور ابو حمید رضی اللہ عنہم کی روایت آئی ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، لیکن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں جو روایت ہے اس میں اس طرح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، ثم لیقل، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ رہی ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، اور ترمذی میں 3546 نمبر پر ترمذی کی روایت اسے اس طرح سے ہے جو ابو داؤد اور اس کی روایت ہم ذکر کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے دونوں وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 452، علامہ البانی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ الفاظ اس طرح ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، فاذا خرج فلیسلم علی النبی ولیقل اللہم اجرنی من الشیطان، جب مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور کہے اللہم اجرنی من الشیطان، اے اللہ شیطان سے میری حفاظت فرمانا۔ تو یہ رہی مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا ذکر احادیث میں۔ اب آئیے ہم وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں پڑھتا، جو آپ پر درود اور سلام نہیں پڑھتا، وہ بخیل ہے، وہ جلد باز ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنے میں وہ غلطی پر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی چنانچہ روایت ہے جو سنن ترمذی کی 3546 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ اپنی صلاۃ کے اندر دعا کر رہا تھا، اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کی مجد اور بزرگی اور بڑائی نہیں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ طریقہ دیکھ کے فرمایا عجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر اسے بلایا یا کسی اور کو اس سے کہا یا کسی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص صلاۃ پڑھے اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ
वस्सनाई अलैहि सुम्मा युसल्ली अलन नबी सुम्मा यदउ बिमा शा, कि जब तुम में से कोई सलाह पढ़े तो पहले अपने रब की मज्द, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई को बयान करे, वहां से शुरू करे, अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना से शुरू करे, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजे, और उसके बाद जो चाहे दुआ करे। तो यहाँ भी सलात अला नबी का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आदमी दुआ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात भेजे। ये रिवायत सहीह इब्न खुज़ैमा की 710 नंबर की रिवायत है, और इसी तरह से सहीह अबी दाऊद में 1481 नंबर पर है। दूसरी हदीस इस ताल्लुक से हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ुकिरतु इंदहु फ़ख़तिय अस्सलात अलैहि ख़तिय तरीक़ल जन्नह। ये रिवायत हसन है, मुरसल है, तबरानी में 2887 नंबर पर है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीहुल जामे 6245 नंबर पर इसे सहीह करार दिया है। तो इसका माना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जिक्र जिस शख्स के पास किया जाए और जानबूझकर वो शख्स मुझ पर सलात पढ़ना छोड़ दे, तो उस शख्स ने जन्नत के रास्ते को इख्तियार करना जानबूझ के छोड़ दिया। गलती की सलात पढ़ने में, तो गोया जन्नत के रास्ते के इख्तियार में उसने गलती की। तो ये बहुत अहम बात है दरूद के फजाइल में कि दरूद पढ़ना ये गोया अपने आप को जन्नत की राह इख्तियार करने पर लगाना है। इसी तरह से अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अबखलन नासि मन ज़ुकिरतु इंदह फलम युसल्ली अलैहि। ये रिवायत फज़लुस सलात अला नबी में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। 37 नंबर की हदीस है कि जिस शख्स के पास मेरा जिक्र हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास मेरा जिक्र हो और उसके बावजूद वो मुझ पर सलात न भेजे, तो वो निहायत बखील शख्स है, जिसमें सिर्फ जबान को हरकत देनी है और उसके बावजूद वो शख्स जबान को भी हरकत देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसानात के बावजूद एहसान फरामोशी का इर्तिकाब कर रहा है और वो आप पर सलात नहीं पढ़ता। तो बहरहाल ये अहादीस फजाइल में है। हम चंद अहादीस इस सिलसिले की और ले लेते हैं। ये एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा जलस कौमुन मजलिसन फलम यज़कुरुल्लाह तआला वलम युसल्लू अला नबिय्यिही इल्ला कान मजलिसुहुम अलैहिम तिरतन यौमल क़ियामह इन शाअ अफ़ा अन्हुम व इन शाअ अख़ज़हुम। ये हदीस भी फ़ज़लुस सलात अला नबी जो किताब है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को उसमें सही करार दिया है कि जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं, किसी एक जगह जब कुछ लोग बैठते हैं और मजलिस बन जाती है और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात नहीं भेजते, तो ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस होगी। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ फरमा देगा, और अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उनकी गिरफ्त करेगा। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इसी माने की हदीस है। कहते हैं, मा क़अद क़ौमुन मक़अदन ला यज़कुरून अल्लाह फ़ीह व युसल्लून अला नबी इल्ला कान अलैहिम हसरतन यौमल क़ियामह व इन दखलुल जन्नत लिस्सवाब। यह हदीस सही इब्न हिब्बान 591 नंबर है, 591 नंबर पर है, और इमाम इब्न क़य्यिम ने इसकी सनद को शेखैन की शर्त के मुताबिक शेखैन की शर्त के मुताबिक सही करार दिया है। यानी जब कुछ लोग किसी मजलिस में बैठते हैं और उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात नहीं भेजते, दरूद नहीं भेजते, तो ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का सबब होगी, अगरचे वो कि सवाब पा करके जन्नत में दाखिल हो जाएं। लेकिन अगर यहाँ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा होता तो वो हसरत नहीं होती और उसकी वजह से उनके दर्जात बुलंद होते। इसी तरह से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज्तमअ कौमुन सुम्मा तफर्रक़ू अन गैरि ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल व सलातिन अला नबी इल्ला क़ामू अन अंतन मिन जीफ़ा। ये रिवायत सहीह जामे में 5506 नंबर पर है और सहीहा में 80 नंबर पर है। गोया अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद अलग हो जाते हैं
اور اس اکٹھا ہونے اور الگ ہونے کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں بھیجتے، تو گویا وہ ایسی جگہ سے اٹھ رہے ہیں کہ جہاں لاش سے زیادہ بدبودار چیز سے وہ اٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بدبوؤں میں سب سے زیادہ بدبو لاش کی ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو انسان سڑنے لگتا ہے اور وہ بدبو آتی ہے، وہ سب سے زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بدبو سے وہ لوگ اٹھتے ہیں جو کسی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں بھیجتے۔ اسی طرح سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس مجلس سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ یہ مجموع الزوائد میں یہ روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہاں اس روایت میں بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص کسی مجلس سے درود پڑھے بغیر اٹھ جاتا ہے، مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے مجلس قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی، افسوس کا سبب ہوگی۔ بہرحال یہ درود کے چند فضائل رہے جو ان احادیث میں آئے، اور انشاءاللہ ہم آگے کچھ اور احادیث اس سلسلے میں ذکر کریں گے اگلے دروس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کے لیے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور آپ کی کیا تعلیمات ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے معنی پر بھی دھیرے دھیرے بحث کریں گے۔ اور ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے سلسلہ ہم نے جو اخذ کیا ہے وہ آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام کی طرف آپ رجوع کریں، اور اس کا مختصر جو عادل حسین الاسیوطی جو ہے مصری عالم نے کیا ہے اسی کو سامنے رکھ کے یہ دروس ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر کے آپ یہ ساری احادیث اور ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے اور آپ پر آپ کی سنت کے مطابق درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔